Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو شخص بہت کامیاب ہو وہ اندر سے اتنا ہی خوش بھی ہو، اور شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ دنیا کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے زندگی کا ایک پہلو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ انسان کی زندگی جتنی بھی حسین لگتی ہو، لیکن اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ غم اور ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین کرام، آئنسٹائن بڑے بڑے فارمولاز کو حل کرنے والا، دنیا کو تبدیل کر دینے کا نظریہ پیش کرنے والا ایک نامور کامیاب سائنسدان تھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ ہے جسے وہ خود بھی حل نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کو زندگی میں شاید صرف ایک ہی غم تھا، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن سن 1896 میں جب سوئٹزرلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک اور طالبہ سے ہوئی جس کا نام ملیا میرک تھا، اور بہت جلد ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ملیا آئنسٹائن سے 4 سال بڑی تھی۔ سن 1903 میں دونوں کی شادی ہو گئی اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ایڈورڈ آئنسٹائن تھا۔ ایڈورڈ آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ میں 28 جولائی سن 1910 کو پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے 4 سال بعد ہی اس کے والدین یعنی ملیا اور البرٹ آئنسٹائن کی طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن اپنے بچوں سے علیحدہ تو ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے رابطہ قائم رکھا اور یہ ان سے ملتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بچے اس کی لیبارٹری میں کھیلا کرتے تھے اور آئنسٹائن اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچوں کے ہمراہ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن بچپن ہی سے کافی بیمار رہنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب آئنسٹائن باقی بچوں کو باہر لے کر جاتا تھا تو ایڈورڈ کو گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ایڈورڈ کی حالت دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بیٹے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، جو سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن پھر ایڈورڈ کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ آئنسٹائن اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور دنیا میں اس کا نام مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کا بیٹا ایڈورڈ، جس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اسے علوم نفسیات پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جس کے بعد ایڈورڈ کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس سے ایڈورڈ کو محبت ہو گئی، لیکن اس محبت کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا اور اس لڑکی نے ایڈورڈ کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ایڈورڈ بہت مایوس ہو گیا۔ ماضی میں چونکہ اس کی دماغی حالت پہلے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اور اس واقعہ کے بعد اس کی دماغی حالت دوبارہ مزید بگڑنے لگی، یہاں تک کہ 1930 میں ایڈورڈ نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ آئنسٹائن، جو اس وقت جرمنی میں موجود تھا، اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایڈورڈ آہستہ آہستہ اپنے بولنے کی صلاحیت بھی کھو گیا اور دماغی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کی صلاحیت بھی چلی گئی، اور ایڈورڈ کو اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ایک پاگل خانہ میں داخل کروا دیا گیا۔ دوسری طرف آئنسٹائن نے ایک اور شادی کر لی، اور اس کی دوسری بیوی کے مطابق اپنے بیٹے کا غم آئنسٹائن کو کھائے جا رہا تھا، اس سے ٹھیک سے کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ سن 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے حکومت سنبھال لی۔ آئنسٹائن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک یہودی بھی تھا۔ ہٹلر کے دور میں یہودیوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا، یہ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے آئنسٹائن کو یورپ چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لینی پڑی۔ اس نے امریکہ میں شہریت حاصل کر لی، لیکن اس کا بیٹا ایڈورڈ، جو پاگل خانے میں موجود تھا، آئنسٹائن کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکا۔ امریکہ جانے سے پہلے آئنسٹائن اپنے بیٹے سے آخری بار پاگل خانے میں ملنے گیا، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا کہ بس اس کو دیکھتا رہتا، کیونکہ آئنسٹائن کو بہر طور اپنے بیٹے کو امریکہ بلانا تھا، اور ایسا اس کی دماغی حالت کے مطابق ہو نہیں سکتا تھا۔ آئنسٹائن امریکہ سے اپنے بیٹے کو خط بھی لکھا کرتا تھا
اور پیسے بھی بھیجتا رہتا تھا۔ یہ اس امید میں رہا کہ اس کا بیٹا پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر جلد امریکہ آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا اور 30 سال گزر گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے بیٹے ایڈورڈ نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال پاگل خانے میں ہی گزار دیے، مگر یہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکا اور نہ ہی اس کی ملاقات اس کے بعد اپنے والد آئنسٹائن سے ہوئی۔ ایڈورڈ 55 سال کی عمر میں زندگی کے آخری 30 سال پاگل خانے میں گزارنے کے بعد دم توڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو شخص بہت کامیاب ہو وہ اندر سے اتنا بھی خوش ہو، اور شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اپنے ہی بیٹے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، اور اسی بات کو لے کر وہ ساری زندگی اپنے دل میں یہ ارمان لیے رہا، کاش اس کا بیٹا اس کا کبھی ساتھی بن سکتا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ اللہ حافظ۔